زندگی جس کو لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اور ہم لوگ اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ ہم لوگ جینے کے لیے جیے جا رہے ہیں، حالانکہ ہمیں تو مرنے کے لیے جینا چاہیے۔ کتنا بھی جی لیں جی، ایک دن بندے نے مرنا ہے، ایک دن بندے نے کمزور ہونا ہے، ایک دن جو اچھا ہے اس کو اسی پہ ختم ہونا ہے۔ جو جیسا تھا، وہ جیسا دنیا پہ آیا تھا، وہ کمزور ہوگا، وہ بے جان ہوگا، وہ لاچار ہو جائے گا۔ اس کو بندوں کی ضرورت پڑ جائے گی اپنی زندگی میں۔ پتہ نہیں کیوں ہم لوگ اتنی ناراضگیاں پال کے بیٹھ جاتے ہیں، اتنے جھگڑے پال کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ بھائی جو بچپن سے ساتھ رہتے ہیں، اچانک ہی جب ہماری بیویاں آتی ہیں تو وہ جادوگر بن جاتے ہیں، ان کی نظریں ہمیں ٹھیک نہیں لگنے لگتی۔ ایسا کیوں ہوتا؟ گھر کیوں ٹوٹتے ہیں؟ دکھ کیوں ہوتا ہے بندے کو؟ ہمیں بڑی دیر سے کیوں یاد آتا کہ یہ جو لوگ اتنے قیمتی تھے یہ ہمارے ماں باپ تھے، یہ جو لوگ اتنے قیمتی تھے یہ کون تھے، اور ہم نے ان کو کیسے کھو دیا۔ ہم کو پیار کرنے والے ہمیشہ مرنے کے بعد ہی کیوں سمجھ آتی ہے ان کی؟ مرنے سے پہلے ہم سمجھنا چاہتے ہی نہیں، اصل میں حقیقت ہم اپنے آپ سے چھپاتے ہیں۔ زندگی گزارتے نہیں ہیں ہم، اصل تو ہے زندگی ضائع کرتے ہیں ہم۔ اگر زندگی گزارتے تو ہمیں پتہ چلتا کہ ہم نے کچھ گزارا ہے۔ دن پورے گزر جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ راتیں پوری ضائع کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اتنا قیمتی وقت ٹائم پاس کے نام پہ ہم پاس کر دیتے ہیں، اور یہ وقت ملنا ہے ہم کو یا نہیں ملنا کبھی ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور زندگی ہے بس یوں ہی گزر جاتی ہے۔ آج تو قبرستان میں بھی لوگ پراپرٹی کی باتیں کرتے ہیں، آج تو قبرستان میں بھی لوگ سیریس نہیں ہوتے، آج تو قبرستان میں بھی لوگ باتیں نہیں ختم کرتے، آج تو قبرستان میں بھی لوگ ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے ہوئے یہ نہیں کہتے آج یہ گیا تو کل ہم نے جانا ہے۔ وہ کون سے زمانے تھے جب کوئی محلے میں ایک بندہ فوت ہوتا تھا پورا محلہ دکھی ہو جاتا تھا، لوگ اس کے گھر بار بار جاتے تھے۔ اب تو مرنے والا اگر گھر کا کفیل ہو تو اس بیچارے کو تو یہی لگتا ہے کہ یار میرے بات پتہ نہیں میرے گھر والوں کا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا بے شک کرم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے احکامات لوگوں پر بھی تو فرض کیے ہیں، لوگوں کو بھی تو کہا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو لے کے چلنا، اپنے مسلمان بھائی کا ساتھ دینا، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنی ہے۔ انصار اور مہاجرین ایک دوسرے کا انہوں نے اتنا ساتھ دیا، حتیٰ کہ وہاں کے جو رہنے والے تھے انہوں نے دیکھا یہ جو مہاجرین آئے ہیں ان کو اپنے گھر دے دیے، کرائے پہ نہیں دیے۔ کرائے کا تو کلچر ہو گیا یار، ایک سال نہیں، 20 سال، 30 سال لوگ کرایہ دیتے ہیں، کرائے کے مکان پہ رہتے ہیں، اور ایک دن ان کے پاس کرایہ نہیں ہوتا تو ان کا مالک مکان ان سے مکان خالی کرا لیتا، کہتا ہے ہم نے کرائے پہ دینا ہے۔ زندگی بھی لگتا ہے کرائے کی جی رہے ہیں ہم، دیتے جا رہے ہیں تو جیے جا رہے ہیں، پوری زندگی کرایہ دیتے ہیں لیکن کسی کام نہیں آتا۔ یہی زندگی ایک حقیقت ہے جی۔ اپنی زندگی میں نے بھی ایک واقعہ ایسا دیکھ لیا بس، کہ ایک بندہ نئی ہونڈا سیوک 2020 ماڈل پہ ہسپتال میں آتا ہے، کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میرے سینے میں بڑا درد ہو رہا ہے، وہ ٹیکا ویکا لگا دیں تو میں گھر چلا جاؤں، میں ادھر کا نہیں ہوں، میں تو ایسے ہی سیر کرنے کے لیے آیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ ٹیسٹ کا آپ کے ہونے کروائیں، وہ کرواتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ایڈمٹ ہو جائیں فوراً۔ ایڈمٹ ہو جاتا ہے اور 3 دن کے بعد زندگی سے لڑتے لڑتے پتہ نہیں کیا مر جاتا ہے۔ گاڑی کھڑی رہتی ہے اس کی وہاں 3 دن، پولیس والے مریضوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کوئی آپ میں سے جانتا ہو، کہیں سے پتہ چل جائے کون ہے یہ، اس کا گھر کہاں پہ ہے، تو اس کو وہاں پہ ان کو بتا دیں گے اس کا نماز جنازہ پڑھ لو، اس کو لے جاؤ یہاں سے، اب اس میں جان نہیں رہی۔ 60 سال کے بعد تو ہمیں کمپنی بھی نکال دیتی ہے، لیکن اب اپنے اندر سے چیزیں کیوں نہیں نکالتے؟ ہم کیوں نہیں سمجھتے یہ زندگی اتنی قیمتی ہے؟ ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ اس کو ضائع نہیں کرنا ہے، اس کو سنبھالنا ہے؟ ہم لوگوں کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ رحم کرے، جو لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں ان کو دور کرنے والے بھی تو ہم ہی ہیں۔
جو لوگ انکار کر دیتے ہیں دین کا، ان سے انکار کرانے والے بھی تو اللہ رحم کرے۔ ہم لوگ ہی ہماری غفلتوں کی وجہ سے، ہمارے برے رویے کی وجہ سے، ہمارے ان کو تکلیف دینے کی وجہ سے، ہمارے ان کے کام نہ آنے کی وجہ سے، ہمارے ان کو اکیلا چھوڑنے کی وجہ سے، ہمارے ان کا تماشا دیکھنے کی وجہ سے وہ لوگ دین چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں کب کہا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ تم نے تماشا دیکھنا؟ ہمیں کب کہا تھا کہ تم نے مذاق اڑانا؟ ہمیں کب کہا تھا کہ تم نے کہنا یہ تو اس کے گناہ ہی اس کے آگے آئے؟ کبھی بھی نہیں کہا تھا، ہمیں تو بس مدد کرنے کا کہا تھا۔ لیکن ہم نے اس کب کو نہ جانے کب اپنا سب کچھ ہی سمجھ لیا اور اپنی زندگی ایک الگ طریقے سے جینے لگ گئے۔ ہائے یہ جوانی کتنی کم ہے یہ جوانی، لیکن کیا کیا کرا لیتی ہے بندے سے۔ جاتے 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 چلی جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے میری جوانی۔ کیا دن ہوتے تھے، کیا راتیں ہوتی تھی، کیا سکون تھا۔ اس وقت چین کا اگر کوئی مظہر تھا تو وہ ماں باپ تھے۔ ماں باپ کے علاوہ بندے کو چین نہیں آ سکتا زندگی میں۔ ماں باپ ایک بہت 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 عظیم ہستی ہے، ان جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ کاش ہم لوگ اپنی زندگی میں پیار کا اصل مطلب سمجھیں، لوگوں کو اہمیت دینا سیکھیں، اور جو زندگی کی حقیقت ہے اس کو ہم لوگ جینا سیکھیں۔ ہم جو جی رہے ہیں وہ زندگی نہیں ہے، صرف گزار رہے ہیں اس کو۔ کیوں کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ ہم تو نماز بھی نہیں پڑھتے، جھوٹ ہم بولتے ہیں، اور صرف جھوٹ ایسے نہیں بولتے، بڑے سکون سے، بڑے مزے سے، بڑے چین سے اپنی ساری ٹینشن ریلیز کر کے جھوٹ بولتے۔ اتنا بولتے ہیں کہ رات کو کوئی حساب دے ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا سچ کہاں تھا بھائی اور جھوٹ کہاں کہاں نہیں بولا میں نے۔ اپنے آپ کو بھی نہیں جان سکتے۔ اکیلے ہو کے پہلے لوگ رب سے باتیں کرتے تھے، اب اکیلے نہیں ہوتے، کہتے ہیں سب ساتھ رہے۔ اب بور ہوتے ہیں، اب اکیلے ہوتے ساتھ انہیں رب نہیں یاد آتا کہ رب سے باتیں کر لیں۔ اب اکیلے نہیں ہوتے، کسی کو بلا لیتے، دوست بنا لیتے، وہ دوست بنا لیتے جو کسی کام کے نہیں، اور رب کے ساتھ کلے کلے باتیں نہیں کرتے۔ اتنی تیز زندگی ہے، اس زندگی میں قدم رکھو تو بندہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکلتا جاتا۔ ماں باپ آوازیں دیتے رہ جاتے ہیں، دوست یار اچھے نیک آوازیں دیتے رہ جاتے ہیں جو آپ کا بھلا چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، نصیحت کرنے والے آوازیں دیتے رہ جاتے۔ کہاں پہ نکل جاتے ہو آپ نے کبھی غور کیا اس کا؟ کتنے پاس رہ کے بھی ماں باپ کتنے دور ہو جاتے ہیں، بھائی بہن کتنے دور ہو جاتے ہیں، کتنے اچھی زندگی ہوتے ہوئے بھی زندگی ختم ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ جب ہاتھ کٹ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کتنے کام کا تھا ہاتھ، جب پاؤں کٹ جاتا ہے پتہ چلتا ہے کتنے فائدے تھے پاؤں کے۔ اگر یہ فائدے ہم ابھی محسوس کر لیں، اگر یہ ساری ہم لوگ چیزیں ابھی محسوس کر لیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اللہ کا شکر کر لیں، تو کبھی انہیں کچھ ہوگا بھی نہیں۔ اگر ہم اپنی ڈیوٹیز جس کی ہمیں تنخواہ بے شک آج اس طرح کیش و کیش نہیں ملتی، ہمارے اے ٹی ایم کا میسیج نہیں آتا ہمیں کہ آج ہیں جی سیلری آئی ہے، ہم گروپ میں جب تک گپ نہیں لگاتے تب تک ہم لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں۔ لیکن ہاتھ پاؤں کی ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگے تو نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے دے دیے۔ پوری زندگی کی بھی سیلری کوئی لگا دے، کوئی ایک پاؤں نہیں خرید سکتا، کوئی ایک ہاتھ کیا ایک انگلی نہیں خرید سکتا۔ ہم اللہ کا شکر کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور دے گا۔ ہم لوگ معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا۔ ہم لوگوں نے آج اپنی ڈیوٹیز چھوڑ دی، اپنی ان ڈیوٹیوں کے پیچھے جو کبھی تھی ہی نہیں ہماری۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہدایت دیتے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے آپ سے محبت کرنے والا بناتے، ہم لوگوں کے گناہ معاف کرتے، ہماری مدد فرما۔ بس یہی زندگی ہے۔ ارے کسی سے بوڑھے سے پوچھو تو صحیح کیسی گزری، ہو گئے کبھی تو پڑی ہوئی ہے بیٹے، ایسی باتیں تو نہ کرو، کیوں گزر تو گئی نا، گزر تو گئی نا۔ ہر کوئی جینا چاہتا ہے، کوئی مرنا نہیں چاہتا۔
مرنے کا امتحان تیار ہے، مرنا تو سب کو۔ ارے کیسے گالیاں دیتے ہیں لوگ، کیسے بے فکر ہو جاتے ہیں، جیسے نعوذ باللہ کوئی رب ہی نہیں ہے، کوئی حساب لینے والا ہی نہیں ہے۔ کیسے لوگوں کے دلوں میں ہم نفرت ڈال دیتے، کیسے لوگوں کو نعوذ باللہ ہم لوگ رب سے مایوس کر دیتے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج کسی کے پاس مکان ہے، دکان ہے، گاڑی ہے، کوئی امیر آدمی تو غریب کو ایسے ذلیل کرتا ہے کہ جیسے اس کا پیدا ہونا دنیا کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ آج چار پیسے آ جائیں تو ہم اپنے ساتھ کے بندوں کو اونچی نظریں کر کے نہیں دیکھتے، ہم لوگ اس بندے کو نیچی نظریں کر کے دیکھتے، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ریئیکشن دیتے ہیں، ان کو پورے ہنستے ہیں کہ تو اس قابل ہی نہیں تھا۔ اگر تو دولت محنت کرنے سے ملتی تو سب سے امیر مزدور ہوتے، لیکن دولت تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملتی ہے، محنت سے ملتی ہوگی اس طریقے سے بھی، لیکن ہم لوگوں نے محنت کر لی اپنوں کو ناراض کرنے میں، اپنوں کو دکھ کرنے میں، دکھی کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ بس ہماری خیر کرے، آج کے بعد ہم کسی کو دکھی نہ کریں، دکھی دیکھیں بھی تو ہم سے وہ سکھ پا جائے، ہم لوگوں کا دل باغ بن جائے لوگوں کے لیے۔